بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر کسان بھی نالاں، چنیوٹ میں کسان سراپا احتجاج، بار ایسوسی ایشن پہنچ کر زرعی کنیکشن سے ایف پی اے کے خاتمے کے لیے ریٹ پٹیشن دائر کر دی، صدر بار اشرف محمود اور سیکرٹری شمشیر حرل سے قانونی مشاورت کی۔ این 108 میں ضمنی انتخابات سے قبل بجلی کے بلوں سے ٹیکس نکالنے کے اعلانات، پیسکو دفتر میں بلوں سے ٹیکس نکالا جائے گا، مساجد میں منادی کرا دی گئی۔ عابد شیر علی اتحادی حکومت کے امیدوار ہیں، گزشتہ روز عابد شیر علی کی بلوں سے ٹیکس نکلوانے کی آڈیو لیک ہوئی تھی، ذرائع کے مطابق نکالا گیا ایف پی اے اگلے بلوں میں شامل ہوگا۔ گیس مہنگی، بجلی مہنگی، برآمدات میں 25% کمی ریکارڈ، انڈسٹری بحرانوں کی لپیٹ میں، کارخانوں کو تالے لگنے لگے، حکومت سیاست رسی کشی سے نکل کر بحران دور کرنے پر توجہ دے، صنعت کاروں نے حکومت کو انڈسٹری بچاؤ مہم چلانے کا مشورہ دے دیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی ایک بار پھر اونچی اڑان شروع، روپے کے مقابلے قدر میں 1 روپے کا اضافہ دیکھا گیا، گزشتہ روز 216 روپے 66 پیسے، آج 217 روپے 66 پیسے پر بند ہوا۔ چنیوٹ میونسپل کمیٹی کے اسکیل 1 سے 15 کے سینکڑوں ملازمین اور 250 سینٹری ورکرز کی تنخواہیں لٹکنے کا خدشہ، ایم سی کو ضلع کونسل سے تاحال فنڈز منتقل نہ ہو سکے، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو خط کا جواب بھی نہ آیا۔ آٹا، گھی، چاول، دالیں دستیاب، فیصل آباد کی یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء نایاب، سبسڈی کے اعلانات صرف دعوے، حقیقت اس کے برعکس ہے، عوام کا شکوہ، حکام سے رعایتی نرخوں پر اشیاء کی دستیابی یقینی بنانے کی اپیل۔ المدینہ کمرشل مارکیٹ فیکٹری ایریا فیصل آباد کا اجلاس، اشیاء خرد و نوش کی قیمت بھی پہنچ سے باہر ہو چکی، تاجروں نے بگڑتی کاروباری صورتحال اور مہنگائی کی وجہ سے شدید پریشانی کا اظہار کیا۔ بڑھتی مہنگائی سے لڑکیوں کا بناؤ سنگار بھی متاثر، کاسمیٹکس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے لگا، میک اپ کی شوقین فیصل آبادی لڑکیاں پریشان، کاروباری حضرات کو بھی فکر لگی۔ جنگ میں بھی دریائے چناب میں پانی کی سطح کم ہونے لگی، پانی کی آمد 76,000 کیوسک، فصلوں میں پانی اب بھی موجود، پانی نہ نکالا۔ جنگ میں بھی دریائے چناب میں پانی کی سطح کم ہونے لگی، پانی کی آمد 74,000 کیوسک، فصلوں میں پانی اب بھی موجود، پانی نہ نکالا جا سکا، مزید سیلاب نہ آنے پر پانی سوکھنے میں 2 ہفتے لگیں گے، نقصان کا تخمینہ بھی نہ لگایا جا سکا۔ سیلابی صورتحال کے بعد دیہاتوں کی بحالی اور کاشتکاروں تک شفاف طریقہ کار سے کھادوں کی فراہمی پر زور، جنگ میں ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی کی زیر صدارت اجلاس، سیلابی صورتحال اور کھاد کی ضلع میں آمد و رفت کا جائزہ لیا گیا۔ جنگ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں مریض کے ساتھ آئے لواحقین بے یار و مددگار، وارڈ میں جگہ نہیں، باہر انتظار گاہ نہیں، زمین پر بستر لگا لیے، رات کھلے آسمان تلے، دن میں سائے کے لیے ارد گرد عمارتوں کا سہارا۔ الائٹ ہسپتال فیصل آباد میں سانس اور جوڑوں کے امراض کے لیے وارڈ بنیں گے، علاج معالجے کی بہترین سہولیات بھی ملیں گی، ڈویژن بھر کی عوام مستفید ہوگی، آنکھ کے پردے کی سرجری کے لیے امراض چشم وارڈ کو مشین فراہم، ایم ایس ڈاکٹر ارشد علی نے افتتاح کیا۔ جھنگ روڈ سے ملحقہ محلہ ذوالفقار آباد سے اندرون شہر جانے والی کلوٹی سڑک تاحال نہ بن سکی، اہل علاقہ صاف کردوار کے دعوے سچ ہونے کے منتظر، اعلیٰ حکام کو سڑک کی ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کی دہائی۔ ٹوٹے جھولے، لائٹیں خراب، گھاس جھاڑیاں لگنے لگی، ٹوبہ سنگھ کے فارسٹ پارک تباہ حال، شہریوں نے پارک کا رخ کرنا چھوڑ دیا، جھنگ سٹی میں نواز شریف پارک کی بھی حالت خراب،
جھیل جوہڑ میں تبدیل ہو گئی۔ جھنگ کے مرکزی بازار، سڑکیں اور چوراہے تجاوزات کی زد میں، میونسپل کارپوریشن کی کارروائیاں فوٹو سیشن تک محدود ہو گئیں۔ شہریوں کی اعلیٰ حکام کو نوٹس لینے، تجاوزات سے چھٹکارا دلانے کی اپیل۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس فیصل آباد کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار عمارت مرمت نہ ہو سکی۔ اکاؤنٹس آفس کے محکمہ بلڈنگز اور ڈی سی کو لکھے مراسلے کام نہ آئے۔ دفتر میں ملازمین کی زندگیاں داؤ پر، اہم ریکارڈ بھی غیر محفوظ۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ ارشد بھٹی کا گرداوری نظام 100% مکمل نہ ہونے کا نوٹس، مالکان کے شناختی کارڈ کی درستی تیز کی جائے۔ ریونیو افسران کو تمام ڈیٹا جلد آن لائن کرنے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ ہاؤسنگ کا تعطل کا شکار مراکز آب کو تیزی سے فعال بنانے کا فیصلہ۔ 1000 مراکز آب 60 دن میں چالو کرنے کی منصوبہ بندی مکمل۔ فیصل آباد پہلے مرحلے میں شامل کھارا پانی قابل استعمال بنا کر شہریوں کو فراہم کیا جائے گا۔ کمالیہ میں نو تعینات ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر پروفیسر یاور علی خواجہ نے چارج سنبھال لیا۔ دفتر میں بھرپور استقبال، پرنسپل گورنمنٹ اسلامیہ اسکول امین صدیقی سمیت دیگر کی شرکت۔ چنیوٹ میں سرکاری اسکولوں میں بجلی کا نظام ہوگا بہتر، بجلی کے لٹکتے ننگی اور بے ہنگم تاروں کا سدباب ہوگا، بہتر انتظامات ہوں گے۔ سی ای او ایجوکیشن ظفر عباس ریحان نے اسکولوں کے ہیڈ اساتذہ سے سرٹیفکیٹ طلب کر لیے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ کے 31ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے شرکاء کا فیصل آباد میں انلینڈ اسٹڈی دورہ۔ کمشنر زاہد حسین نے بریفنگ دی، افسران کے لیے سیشن اہم قرار دیا۔ اکنامکس گروپ اور فارن سروسز سے بھی افسران کی کورس میں شرکت۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کی مارکیٹنگ مہم، صدر چیمبر آصف منیر نے بڑے برانڈز کو باہمی اشتراک کی دعوت دے دی۔ کہتے ہیں برانڈز کو بڑھانا ہے تاکہ چیمبر کے رجسٹریشن کارڈ کی قدر میں اضافہ ہو سکے۔ تاندیا والا میں ڈی ایس پی ٹریفک صدر ڈویژن اعجاز شاہ کا وارڈن آفس اور اہم شاہراہوں کا دورہ۔ قائد اعظم روڈ، کینال روڈ اور ڈاکخانہ چوک پر بھی مسائل کا جائزہ لیا۔ انجمن تاجران نے ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ سینٹر بنانے کی اپیل کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نعمان علی سے ملاقات بھی کی۔ معذور افراد کے لیے خوشخبری، فیصل آباد سمیت تمام اداروں میں کنوینئنس الاؤنس بڑھانے کا اعلان۔ پوسٹ اپ گریڈ ہوگی، 10,000 روپے کا الاؤنس دیا جائے گا۔ انسداد ڈینگی کے لیے محکمہ تعلیم کا نجی سرکاری اسکولوں کے لیے نیا حکم نامہ۔ طلبہ کو اپنے گھروں میں سروے کے لیے پرفارمنس جاری ہوں گے، پانی جمع ہونے کی جگہ چیک ہوگی، گھر سے کچرا صاف ہوگا۔ اسکول سربراہان کو زیرو پیریڈ میں بچوں کو آگاہی دینے کی ہدایت جاری۔ محکمہ جنگلات کے تعاون سے ڈسٹرکٹ کورٹ فیصل آباد میں شجرکاری مہم کا آغاز۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شیخ خالد بشیر اور سینئر سول جج نصر اللہ وٹو سمیت دیگر نے پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ آرٹس کونسل فیصل آباد کے فنکاروں کے لیے سرکاری فنڈز کا اعلان۔ 50 سال سے زائد عمر اور 25 سالہ تجربے رکھنے والے اہل قیار، رجسٹریشن جاری۔ دور جدید میں بزرگ افراد نے اخبار بینی کا شوق آج بھی زندہ رکھا۔ اسلام نگر فیصل آباد میں بزرگ صبح سویرے اخبار خریدتے اور مطالعہ کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔